میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جتنا جبر اور 90 سال میں جو آخری 20-22 سال تھے وہ تو ان کے آپس میں مار دھاڑ میں گزر گئے، ہے نا، مار دھاڑ میں گزر گئے۔ بنی عباس کا پیریڈ ذرا طویل ہے، یعنی جو طاقت کا پیریڈ ہے وہ 150-200 سال، اس کے بعد بھی ہے لیکن وہ اتنا طاقت والا نہیں، لیکن شیعوں کے خلاف ہمیشہ طاقت استعمال ہوتی تھی، ہر جگہ کچلا جاتا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے؟ میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا کہ تشیع جو فروغ پایا، پھیلا، تیزی سے پھیلا، بنی عباس کے دور میں پھیلا، اس کے باوجود کہ بنی عباس جبر و تشدد میں بنی امیہ سے 4 ہاتھ آگے تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے اور ہمیشہ کے لیے بات کلیئر ہو جائے گی آپ کے ذہنوں سے کہ ہوا کیا تھا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد۔ یا علی جزاک اللہ۔ اب آپ سے گزارش کریں گے کیونکہ مومنین خاصی تعداد میں تھوڑا سا آگے سمٹ آئیں گے تو جو چپلوں کے پاس بیٹھے ہیں ان کو آگے جگہ مل جائے گی۔ ایک درود بھیج کے سمٹ آئیں گے تو جو چپلوں کے پاس بیٹھے ہیں ان کو آگے جگہ مل جائے گی۔ ایک درود بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے علوی سب ایک تھے بنی امیہ کے زمانے میں۔ علوی یعنی چاہے وہ بنی عباس ہوں، چاہے وہ بنی ابی طالب، بنو ابی طالب جو بھی ہو، یہ سب ایک تھے۔ یعنی بنی ہاشم اور بنی عباس، یہ یعنی بنی ہاشم کے عنوان سے یہ سب ایک تھے، یہ سب ایک تھے، ان کا اتحاد تھا۔ یعنی جناب ابو طالب کی اولاد کا بھی اور جناب عباس ابن عبد المطلب کی اولاد کا اتحاد تھا، یہ سب ایک تھے۔ عباس ابن عبد المطلب کی اولاد کا اتحاد تھا، یہ سب ایک تھے۔ اور یہ سب نے مل کر مشترکہ جد و جہد کا آغاز کیا۔ امام شامل نہیں ہے، یاد رکھیے کہ ابو سلمہ خلال جب خط لے کر آیا ہے ابراہیم امام کا، ابراہیم امام ابو العباس الصفاح کا بڑا بھائی، جو پہلا خلیفہ بنا نا عباسیوں کا، اس سے بڑا بھائی، جس کے ہاتھ پہ ان لوگوں نے بیعت کی تھی ابراہیم، وہ مار دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اس کا خط لے کر آیا تھا امام صادق کے پاس، جیسے ابو مسلم خراسانی نے بھیجا تھا، اسی طرح ابو سلمہ خلال یہ کوفی تھا، یہ کوفے کا رہنے والا تھا، اور یہ بھی مشہور تھا اہل بیت کی محبت کے نام سے کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ حالانکہ یہ شروع سے اہل بیت کے ساتھ نہیں تھا، یہ بنی عباس کے ساتھ تھا۔ کس کے ساتھ تھا؟ لیکن میں نے کہا نا کہ بنی عباس چکر کیا دیتے تھے؟ اہل بیت کا نام استعمال کرتے تھے۔ کس کا نام استعمال کرتے تھے؟ اہل بیت کا، کہ اہل بیت کا حق لینا۔ اہل بیت سے مراد ہوتی تھی وہ خود۔ کئی بنی ہاشم کہتے تھے، لوگ چکر کھا جاتے تھے کہ اچھا بھئی اہل بیت کو ان کا حق دلوائیں گے، بنی ہاشم کو ان کا حق دلوائیں گے۔ امام کے پاس جب ابو سلمہ خلال کا خط اس کا قاصد لے کر آیا تو امام نے وہی جواب دیا جو ابو مسلم خراسانی کو دیا تھا۔ وہی خط لے کر گئے وہ عبداللہ محض یعنی عبداللہ ابن حسن مصنع ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب۔ سمجھ میں آگی بات؟ عبداللہ محض جن کے بیٹے جناب محمد نفس زکیہ۔ ابھی ان کے اور بیٹوں کا حال بھی بتاتا ہوں میں آپ کو کہ انہوں نے کہاں حکومتیں قائم کی۔ عبداللہ محض کے پاس گیا کیونکہ امام سے رابطہ نہیں ہے، عبداللہ محض کا امام سے رابطہ نہیں ہے، لہذا عبداللہ محض نے اس میں کہ یہ اہل بیت کو واپس ملے گا حق، لہذا آپ نے ساتھ دینے کا اعلان کیا اپنے بیٹوں کے ساتھ۔ جب تک امام کا پیغام پہنچتا دیر ہو چکی تھی، امام کا پیغام پہنچا مگر محمد نفس زکیہ اور ابراہیم نفس رضیہ نکل چکے تھے، ان کی کمک کے لیے مکے میں جمع ہو گئے تھے سارے، وہاں بیعت ہو گئی۔ میں نے اشارہ کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ محمد نفس زکیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی کہ بھئی یہ علی کے بیٹے ہیں نا، علی کے پوتوں میں یہ ہیں، لہذا جب حکومت ملے گی تو خلافت کس کی ہوگی؟ محمد نفس زکیہ کو اقتدار ملے گا۔ محمد نفس زکیہ جو عبداللہ محض کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن حسن مصنع ابن حسن، یہ پورا میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ دیا جناب عبداللہ محض کا شجرہ۔ اب یہ جناب مسائل اتنے آگے نکل گئے کہ جب ان کا نام آ گیا بیچ میں اہل بیت کا، تو آذربائیجان تک جہاں جہاں یہ جاتے تھے، خاص طور پہ خراسان، ہمدان، اہواز یعنی خوزستان اور یہ قزوین کا علاقہ، قم کا علاقہ، یہ سب علاقے کے لوگ کیا ہوا ان کے ساتھ ہوتے چلے گئے۔ اب جب یہ ہوتے چلے گئے تو خود بخود تشیع کو پھیلنے کا موقع ملا کہ نہیں ملا؟
موقع ملا نا کہ اہل بیت کا نام چل رہا تھا. ادھر جناب زید شہید ہو جاتے ہیں. جناب زید کا بیٹا یحییٰ بن زید پہنچتا ہے کہاں؟ خراسان. مشہد سے 80-85 کلومیٹر ہے نا ایک جگہ میامی میں آپ کا روضہ ہے. وہیں آپ کو سولی دے کر آپ کے جسد کو لٹکائے رکھا گیا تھا 2-3 سال. جب ابو مسلم خراسانی کا قیام ہوا تو اس نے وہ لاش اتاری تھی اور اسی جگہ دفنا دی تھی. آج معصوم قم سلام اللہ علیہ کے حرم کے برابر ان کا حرم ہے. جو جاتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. میں تو کئی بار جب جاتا ہوں وہاں ضرور جاتا ہوں. کیوں مجاہد آدمی تھا, انقلابی آدمی تھا یحییٰ بن زید, جناب زید کا بیٹا. تو وہ جناب اچھا اب یہ جہاں جہاں بھی مارے جاتے تھے جیسے بنی امیہ ادھر ادھر ہوتے تھے وہاں کے لوگ ان کی نشانیاں بنا دیتے تھے. جیسے کہ جناب زید کی نشانی موجود ہے نا, بے شک لاش دلا دی گئی, غائب کر دی گئی, مگر نشانی موجود ہے کہ اس جگہ آپ کو شہید کیا گیا. تو یہ روزے بنا دیے جاتے تھے. یہاں سے اب وہ جب روزے بن جاتے تھے تو وہ مرکز بن جاتے تھے. مرکز بن جاتے لوگ جناب وہاں جانا شروع کر دیتے. تو ان لاکھوں کے لوگ گیلان میں, مازندران میں, تبرستان میں, یہ جو ہزاروں امام زادے دفن ہیں یہ بنی امیہ کے دور کے بھی ہیں اور بنی عباس کے زیادہ تعداد میں. کو بنی عباس نے زیادہ مارا تھا. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بچوں کو آگے ضرور بٹھائیں, روز کہہ رہا ہوں, لیکن بیچ میں ایک بڑا بیٹھا کرے. بیچ میں ایک بڑا بیٹھا کرے. یہ بچے بھی جو ہے نا معصوم ہیں, ان کو تو نہیں معلوم ہوتا کہ کیا یہ اپنی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں اور میں ڈسٹرب ہوتی ہے. میں آگے بیٹھنے تھوڑی بنا کے, میں تو خود آگے بٹھاتا ہوں بچوں کو, لیکن ساتھ میں ایک کنٹرول کرنے والا ہونا چاہیے تاکہ وہ تو معصوم بچہ ہے نا, وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے. جیسے ابھی بھی دیکھیے بچوں کی آوازیں ادھر ادھر سے آ رہی ہیں نا, تو بچے ہیں ان کا کوئی, لیکن بڑوں کا کام ہوتا ہے بچوں کو کنٹرول کرنا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے تو اس طرح سے جہاں جہاں بیعت ہو رہی تھی اہل بیت کے نام پہ بیعت ہو رہی تھی. ٹھیک ہے جناب, جہاں بھی بیعت, یہاں تک کہ جب مروان ابن محمد ابن مروان آخری خلیفہ بنی امیہ کا, جس کو کہا جاتا ہے مروان الحمار, اس کے کان بڑے بڑے تھے گدھے کی طرح, تو اس کو کیا کہا جاتا تھا تاریخ میں؟ مروان الحمار. یہی نام ہے اس کا, مروان الحمار کے نام سے مشہور ہے. لوگ اس کے باپ کا نام بھی اتنا زیادہ نہیں جانتے ہو, تو میں نے بتا دیا آپ کو, مروان ابن محمد ابن مروان ابن حکم. چلے جائیے جہاں تک جانا ہے آگے. ٹھیک ہے جناب, تو یہ ان کا حسب نسب تھا مروان الحمار کا. جب مارا ہے اور ابو العباس صفاح داخل ہوا ہے محل میں دمشق کے, تو جب لا کے اس کا سر پھینکا گیا اس کے سامنے, تو ابو العباس الصفاح نے, یہ مسعودی لکھ رہا ہے مروج الذہب تاریخ مسعودی, اس نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ اس نے ایک طویل سجدہ کیا. کس نے؟ ابو العباس الصفاح, منصور کا بڑا بھائی, ابراہیم کا چھوٹا بھائی. ابراہیم امام کہلاتا تھا, بڑا بھائی کیا کہتے؟ ابراہیم امام, یعنی جناب عبداللہ ابن عباس کے پڑپوتے, یوں سمجھ لیجئے, یوں آسان ہو جائے گا آپ کو. عبداللہ ابن علی ابن عبداللہ, ان کے بیٹے تھے ابراہیم. جناب یہ اس نے طویل سجدہ کیا, اور سجدہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اب مجھے کوئی غم نہیں, میں جب بھی مر جاؤں. سنیے گا لفظ اس کا, کیسے دھوکہ کھایا تھا شیعوں نے. یہاں آپ کو اس کا ثبوت دے رہا ہوں تاریخی. کہتا ہے اب مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں, تو مجھے جب بھی موت آ جائے, کیونکہ میں نے حسین اور ان کے انصار کے بدلے میں 200 بنی امیہ کے شہزادوں کا قتل کیا ہے. 200 بنی امیہ کے سرکردہ افراد کو قتل کیا, اور اپنے چچازاد بھائی زید کے بدلے میں حشام کی ہڈیوں کو نکال کے جلایا. کیونکہ جناب زید کے بارے میں تھا کہ لاش کو جلایا, بعد میں کوئی کہتے لٹکا دیا, کوئی جلایا. بہرحال ہم پڑھ چکے ہیں ساری روایات جناب زید کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے بدلے میں اپنے چچازاد, کیا کہا؟ ابن عم, میرے چچازاد زید کے بدلے میں نے کیا کیا؟ حشام کی ہڈیاں نکال کے جلائیں, اور اپنے بھائی ابراہیم کے بدلے میں یہ مروان کا سر میرے پاس پڑا ہوا ہے. یہ مروان کا سر. تو لہذا سب لوگ جانتے تھے اہل بیت اہل بیت اہل بیت. پہلا جھٹکا انہیں کب لگا؟ جب عباسیوں نے ابو العباس الصفاح کی خلافت کا اعلان کیا. اب جب اس کی خلافت کا اعلان ہوا تو جناب لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا, ہم تو اہل بیت کے لیے لڑ رہے تھے. پھر لوگوں کی سمجھ میں آئی کہ امام نے ساتھ کیوں نہیں دیا. جب یہ لڑائی چل رہی تھی, سنیے شیعو,
جب یہ لڑائی چل رہی تھی تو لوگ امام سے بدظن ہونا شروع ہو گئے تھے کہ بھئی یہ معاذ اللہ واقع کربلا کے بعد دب گئے، ان کا مورل ڈاؤن ہو گیا، اتنی بڑے لاکھوں لوگ جمع ہیں بلاد اسلامی میں ان کی حمایت کرنے کے لیے، مگر یہ نکل کے لڑ نہیں رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لوگوں میں یہ ہو گیا نا پروپیگنڈا جناب کہ یہ تو اب لڑنے کے والے نہیں رہے، اتنا کچھ کرنے کے بعد لڑنے والے، لیکن امام تو جانتے تھے نا، لہذا امام نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، ورنہ بعد میں ہوتا تھا کہ وہ کہہ جاتا کہ کسی امام نے کسی ظالم کا ساتھ دیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا اب جب لوگوں کو جھٹکے لگنا شروع ہوئے کہ بھائی یہ تو اہل بیت کو تو نہیں ملا، اور پھر جناب روپوش ہونا پڑا، محمد نفس زکیہ کو ان سب کو روپوش ہونا پڑا، مصیبت ہو گئی، قیامت ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد اب منصور دوانقی کے دور میں جب منصور نے خود اہل بیت پہ ظلم شروع، انہوں نے اہل بیت کے نام پہ ساتھ دیا تھا نا، بے شک وہ بغاوتیں کچلی جاتی تھی، لیکن کیونکہ اہل بیت کا نام آتا تھا لہذا لوگوں کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہو جاتی تھی؟ اہل بیت کا مدد کرنے والوں کے ساتھ۔ ایسا سکوت لگ رہا ہے جیسے میں اکیلا تقریر کر رہا ہوں، میدان خالی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مجھے بہت سمجھایا لوگوں نے کہ 6-7 اپنے ساتھ لے کے جایا کیجئے، لیکن مجھے ملتے نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر آپ کی مرضی، صلوات بھیجیے ایک بار اور محمد آل محمد۔ چلیے بس اب یہ جو بغاوتیں شروع ہوئی، یہاں پہ جس علاقے میں بغاوت ہوتی تھی وہاں تشیع آپ اندازہ لگائیے نا کہ مامون کو ولی عہدی کا اعلان کیوں کرنا پڑا کہ بھائی میرے بعد خلافت جو ہے وہ اہل بیت میں جائے گی، 8ویں امام کو اس نے ولی عہد نامینیٹ کر دیا۔ کیوں؟ وہ بھائی شیعوں نے اتنی بغاوتیں شروع کر دی تھی یمن سے لے کے اور آذربائیجان تک، یعنی ایک سرے سے دوسرے سرے تک اتنی بغاوتیں، اتنی لڑائیاں، اتنی جنگیں کہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ جیسے آپ کے کبھی کبھی دھوکے دیے جاتے ہیں نا، ماشاءاللہ یہ سب عباسیوں امیوں سے سیکھے ہوئے سارے کام کہ کب کس گڈے کو اٹھانا ہے، گڈے گڑیا کا کھیل ہوتا رہتا ہے، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، یہ بھی اپنا یہ بھی اپنا، ریس میں جو بھی گھوڑا جیتے گا اپنا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ کرتے رہیے زندہ باد مردہ باد، وہ سارے گھوڑے ان کے اپنے ہیں، جس کو بھی جتانا ہے وہ ان کے اپنے گھوڑے ہیں سارے کے سارے۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ تو اس نے کیا کیا؟ اعلان کر دیا ولی عہدی کا۔ جب اعلان ولی عہدی کا ہوا تو اب شیعوں کے جو قیام تھے اس میں کمی آنی شروع۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، ابھی میں پیچھے جاؤں گا واپس، لیکن بتا رہا ہوں کہ اب آپ کو اندازہ ہو کہ مامون ایک وجہ سامنے آ گئی، کیوں ولی عہدی کا اعلان کیا؟ تاکہ بغاوتوں کو دبایا جائے، ختم کیا جائے، بولو بھائی، تاکہ شیعوں کو سب کو ٹھنڈا کر دیا جائے، میں نے اعلان کر دیا اب یہ ہے حاکم، یہ مہر بھی بنوا دی، لو بھائی سکہ بھی چلا دیا۔ اب شیعہ خوش ہو گئے۔ شیعہ تو ذرا سی بات میں ماشاءاللہ ویسے ہی خوش ہونے کے عادی ہیں، اللہ ان کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم شاد و آباد رکھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا جناب، تو اب یہ بغاوتیں شروع ہو گئی، اب لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے یہاں سے۔ اب جہاں بھی جاتے تھے ہادی کے زمانے میں شہید فخر کا قیام ہوتا ہے، حسین ابن علی، امام حسن اسلام کے پوتوں میں سے ایک، شہید فخر حسین ابن علی۔ شاید یہاں عشرہ پڑھا ہے، کراچی میں تو پڑھا تھا، یہاں بھی شاید پڑھا ہے شہید فخر کے بارے میں عشرہ میں نے۔ وہ شہید فخر کا بہت بڑا قیام، 300 سال تک ان کی عزاداری ہوتی رہی عالم اسلام میں، 300 سال کے بعد پھر آہستہ آہستہ ختم ہوا۔ وہ پورا طویل، ہم نے کہا نا کہ عشرے کا موضوع تھا، ہم نے پورا عشرہ اس کے اوپر پڑھا ہے۔ شہید فخر کے ساتھ جو 2-4 شہزادے بچے عبداللہ محض کے، ایک ان میں سے تھے ادریس ابن عبداللہ ابن حسن مصنع ابن حسن، یہ ان کا شجر ہے۔ ادریس یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور کہاں پہنچے؟ اب دیکھیے افریقہ میں شیعت کیسے پھیلی۔ یہ پہنچے مغرب اس وقت کہا جاتا تھا آج کے مراکش، تیونس اور الجزائر کو ملا کر اس کو کہا جاتا تھا مغرب۔ آج بھی جیسے افریقہ کو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نا، ایسٹرن افریقہ، ویسٹرن افریقہ، سینٹرل افریقہ، تو ویسٹرن افریقہ جو تھا اسے کہا جاتا تھا مغرب بطور کلی۔
کہ مغرب کی طرف نہیں. اب تاریخوں میں لکھا جاتا تھا ادریس مغرب کی طرف نکل گئے. اب آج کا جوان پڑھتا تو سمجھتا یورپ نکل گئے. نہیں، یورپ نہیں نکل گئے، مراکش سے لے آئے تھے. لگ گیا، حکومت ان کے ہاتھ لگی، لوگوں نے ان کو تخت پہ بٹھا دیا کہ آپ آل رسول ہیں، آپ ہماری قیادت کریں. ادریس عالم بھی تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ افریقہ میں دیکھیے گا دوسری صدی کے وسط کی ہجری 148 50 55 یہ جب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا ادریسیوں کا قیام یا ادریسیوں کی حکومت. یہ حکومت پہلی کہاں قائم ہوئی؟ افریقہ بھی کہا جاتا تھا اس کو. یہاں پر یہ حکومت شیعوں کی قائم ہوئی، جو ادریس تک تو بڑی مضبوط رہی. اس کے بعد جب اولائے المہدی ادریس اور یہ سب 100 سال کے بعد وہ ختم ہوئی. پھر کس کا غلبہ ہوا؟ بھی شیعوں پر ویسے ہی ظلم ڈھائے تھے جیسے دوسرے ڈھا رہے تھے. یہ ضرور ہے کہ کیونکہ اچھا ان کو ایک دشمنی اور بھی تھی شیعوں کے ساتھ، کیونکہ شیعہ 12 امامی تھے. وہ کتنے امامی ہیں؟ 6 امامی تھے نا. انہی کے پھر فرقے بنے نا، بہت سارے فرقے بنے. جو ہمارے برادریاں آج رہتی ہیں، ہماری اسماعیلی برادری ہے، ہماری بوہری برادری ہے، اور آگے نکل جائے تو ان میں بھی گروہ در گروہ ہیں. دروز بھی ان کا ایک حصہ ہے جو لبنان میں نا دروز، وہ بھی انہی میں سے نکلے ہوئے نا. بہت سارے ان کے گروہ بنتے چلے گئے. تو فاطمیوں کی تاریخ کو اکثر لوگ شیعوں کی تاریخ لکھ دیتے ہیں. فاطمیوں کی تاریخ شیعوں کی تاریخ نہیں ہے. بے شک وہ 6 امامی شیعہ ضرور تھے، 12 امامی نہیں تھے. اسی لیے ان کی ایک دشمنی سی تھی شیعوں کے ساتھ، کیونکہ وہ 7ویں امام کو نہیں مانتے تھے. 7ویں امام کے بعد وہ کہتے تھے کہ شیعوں نے امامت پہ قبضہ کیا، ہماری امامت یہ ہے جو آج تک جاری ہے. اس کے بڑے بڑی حامی بھی پیدا ہو گئے. اللہ رحم کرے شیعوں کے حال پہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو پھر وہ فاطمیوں کے بس یہ ہوا کہ افریقہ میں ادریس کے جانے سے، ادریس ابن عبداللہ کے جانے سے یہ ہوا کہ تشیع کا تعارف ہو گیا. تو آج تک وہ جڑیں ہونے کی وجہ سے آج جب ان پہ تھوڑا سا پانی ڈالا گیا، پھوار پڑی، رحمت برسی، ابراہیم زگزاکی جیسے لوگوں کی صورت میں یہ جب پڑی تو دوبارہ سے وہ پرانی کوپلیں جو تھی وہ پھوٹنا شروع ہو گئیں. اور اب پھر آج افریقہ کی سرزمین میں یقین جانے میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو مذہب پھیل رہا ہے تیزی سے، وہ مذہب حقہ پھیل رہا ہے. مذہب حقہ پورے افریقہ کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے سے افریقہ کی بات نہیں کر رہا کسی. افریقہ میں اگر کوئی مذہب تیزی سے پھیل رہا ہے کہ 1.5 کروڑ لوگ آ چکے، مزید آنے کو تیار ہیں، اور وہ اسی وجہ سے دنیا ڈری ہوئی ہے کہ صدیوں کا حبس ٹوٹا ہے. 1400 سال کے بعد لوگوں کی باتیں اب سمجھ میں آنا شروع ہوئی کہ ہمیں جو اب تک بتایا جا رہا تھا سب جھوٹ بتایا جا رہا تھا. شیعوں کے بارے میں سب جھوٹ بتایا جا رہا تھا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ مسلمان کون لڑ رہا ہے، کون لڑ رہا ہے. اگر کفر کے مقابلے میں کوئی ڈٹا ہوا ہے تو کون ڈٹا ہوا ہے؟ شیعہ ڈٹا ہوا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں صرف تاریخی اشارے کر رہا ہوں. میں نے کہا نا کہ اس میں ہر ایک باب میں الگ الگ تاریخیں موجود ہیں. یعنی اب افریقہ میں پہنچنے کا سبب یہ بنا کہ ایک شہزادہ گیا امام حسن کا، اس نے وہاں تشیع کے بیج بو دیے. ایک شہزادہ گیا حسن بن زید علوی شہزادہ، کہاں پہنچا؟ وہ پرانا تبرستان، دیلم، ماوراء النہر جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کیسپین سی کے پیچھے، بحیرہ خزر کے پیچھے اس علاقے میں پہنچ گیا. دیلم تبرستانی تھا. عالم بہت بڑے تھے، شاعر بہت بڑے تھے، ادیب بہت بڑے تھے، فقیہ بہت بڑے تھے. اور ایسی جگہوں میں جاتے تھے، شمالی علاقوں میں، علاقہ جات میں جاتے تھے. جیسے میں نے یہاں کا بتایا تھا کہ اس جگہ کا انتخاب کیا. 17,000 فٹ پہ دنیا میں کہیں آبادی نہیں ہے. یہ جو آبادی ہماری آبادی ہے ہمالیہ کے اوپر، یعنی ہمالیہ کے سلسلے میں، کوہ قراقرم کے سلسلے میں جو ہماری آبادی ہے. اسی طرح وہاں جب نکلتے تھے تو وہاں بھی ان علاقوں میں جاتے تھے دور افتادہ پہاڑوں میں. میں پہاڑوں میں ایسے ایسے روزے دیکھ کے میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ پہنچے کیسے ہوں گے. امام کہہ رہا ہوں، جناب محمد حنفیہ کے پوتے جناب ہاشم، امام زادہ ہاشم، اتنا بڑا روزہ ہے ان کا. جب میں وہاں سے گزرا ہوں، یعنی گیلان کے راستے، وہ رشت کا جو راستہ جاتا ہے، تہران سے جب رشت جاتے ہیں، بائی روڈ جاتے ہیں، تو امام زادہ ہاشم ایک اسٹاپ ہے.
بہت بڑی، اب آبادی بہت بڑی ہو گئی اور بہت بڑا بازار ہے. میں وہاں گیا، معلوم ہوا محمد حنفیہ کے پوتے ہیں، اور اتنا بڑا مزار ہے ان کا، اتنا مستند ہے، اس میں سارے حوالے لکھے ہوئے کہ یہی. اب میں حیران تھا کہ ایک بیٹا قم میں ہے، ایک جگہ مل رہی ہے جھمپیر میں نشانی مل رہی ہے، ایک وہاں پہنچا. پھیلا دیتے تھے، اماموں کا حکم ہوتا تھا کہ ایک جگہ نہ جاؤ، کیونکہ ایک جگہ سب ختم کر دیے جاتے نا، لہذا پھیلا دیا جاتا تھا. اب شاہ چراغ جو ہیں وہ بھی معصوم قم سلام اللہ علیہ کے بھائی ہیں نا، جو شیراز میں الگ الگ. اور یہ قرآن کا اصول ہے. جب یہ بھائی جناب یوسف کی تلاش میں گئے ہیں اور بن یامین کو بھی کھو کر آئے ہیں، تو جب اس کے بعد تیسرا پھیرا لگایا تھا تو جناب یعقوب نے کیا نصیحت کی تھی کہ دیکھو بیٹو، میرے بچوں، ایک دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. کیوں؟ ایک دروازے سے داخل ہونے میں آج تک یہ ہماری یہاں کہاوت چل رہی ہے کہ نظر لگ جاتی ہے. ایک دروازے سے نہیں، الگ الگ دروازوں سے جانا ہو. دوسری وجہ کیا تھی کہ اگر ایک مشکل میں آئے دوسرا بچا ہوا ہو، دوسرا مشکل میں آئے تیسرا بچا ہوا ہو. وہی ائمہ طاہرین کی اسٹریٹجی رہی کہ کبھی ایک جگہ نہیں بھیجا، منتشر، تاکہ ادھر ادھر پھیل جاؤ. ایک تو جہاں جاؤ گے شیعت پھیلے گی، جہاں بھی جاتے تھے اپنا کریکٹر لے کے جاتے تھے نا. اسی لیے ان کے روزے آج تک مینار ہدایت بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے. یہ ہوتا ہے شیعہ کہ ایک جاتا ہے، اس کو ضرورت نہیں، باقی قوم وہ وہاں پہ خود ہی بنا لیتا ہے، خود ہی بنا لیتا ہے نا. اب آج بالکل معاملہ الٹا ہو رہا ہے. وہ ایک آتا تھا اور اپنے گرد جتنی آبادیاں تھیں سب کو اپنا گرویدہ بنا کے ان کو شیعوں کے حلقے میں، مکتب اہل بیت میں داخل کر دیتا تھا. یہاں تک امام زادہ ہاشم کے بڑے بڑے معجزے جو روس نے قبضہ کر لیا تھا نا، 3-4 حصوں پہ جنگ عظیم کے دوران قبضہ ہوا تھا ایران پہ. قبضے سے مراد بادشاہ تو انہی کا نام نہاد چل رہا ہوتا تھا، لیکن جناب حصے بکھرے ہوئے تھے. کچھ حصہ برطانیہ کے پاس تھا، کچھ امریکہ کے پاس تھا، کچھ جرمنی کے پاس تھا، اور یہ شمال، یہ مازندران، گیلان، یہ سارے علاقے کس کے پاس تھے؟ روس کے پاس تھے. اور مرزا کوچہ خان جنگلی چلی، ایک عالم کا آپ کو کارنامہ بھی بتاتا چلوں، آپ نے شاید کچھ نے نام سنا ہو، باقی نہیں جانتے ہو. یہ ایک تحریک جنگل، نہضت جنگل چلی تھی، تحریک جنگل، کیونکہ پورا جنگل کا علاقہ نا، گیلان، مازندران، یہ جتنا بھی علاقہ جنگل اور پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ اور جنگل. تو مرزا کوچہ خان مجتہد تھے، فقیہ تھے. رشت میں ان کا گھر بھی دیکھ کر آیا، ان کے روضے پر بھی جاتا ہوں، ایک سے زیادہ بار جا چکا ہوں، فتح خانی بھی کر کے آتا ہوں. ان کے گھر کو میوزیم بنا دیا گیا ہے، وہ یاد رکھتے ہیں نا اپنے محسنوں کو. تو انہوں نے روس کے خلاف قیام شروع کیا تھا، روس کے خلاف قیام شروع کیا تھا، زار شاہی کے خلاف. اور سردار جنگل کہلاتے تھے، اس لیے ان کے نام کا حصہ ہو گیا مرزا کوچہ خان جنگلی. جنگلی سے مراد یہ نہیں کہ وہ جاہل ان پڑھ تھے، نہیں، وہ جنگل تحریک چلائی تھی، جنگلوں میں لڑ رہے تھے رشیا کے خلاف. تو یہ امام زادہ ہاشم کے نیچے اب تک وہ آثار موجود ہے، کیا جائے لڑا جائے، وہ چھاونی کے آثار تک دیکھ ہے. تو سب سے بڑا مرکز جو تھا وہ امام زادہ ہاشم تھا. جنگلی تحریک کا سب سے بڑا مرکز امام زادہ، یعنی جانتے تھے لوگ کہ جب تک ان سے روحانی توسل نہیں ہوگا ہم کسی بھی تحریک کو آگے لے کر نہیں چل سکتے تھے. اس لیے الحمدللہ 14 صدیاں، یہ جو میں نے ساری بات بتائی، نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کیوں بتائی. 1400 سال میں تشیع کی جتنی بھی تحریکیں اٹھی ان سب کا ایک نہ ایک روحانی مرکز ہوتا تھا، یا امام زادہ یا نائب امام. اب آپ دیکھیے پہلا قیام کربلا کے بعد کس نے کیا؟ سلیمان بن سرد خزائی. ٹھیک ہے، دلیلیں دے رہے ہیں ہم آپ کو. سلیمان بن سرد خزائی، ابراہیم بن مالک اشتر، جناب مسیب بن نخبہ، یہ مشہور نام ہے نا، باقی اور بھی تھے. یہ جب قیام کے لیے نکلے کوفے تو سب سے پہلے کہاں آئے؟ کربلا. کربلا میں آ کے کئی دن تک ماتم ہو رہا ہے، عزاداری کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ روحانیت ملے، جذبہ ملے. پھر اس کے بعد لڑ گئے، سب شہید ہو گئے، کوئی پیچھے نہیں ہٹا، مرتے گئے. مختار کا قیام شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے کہاں آتا ہے؟ کربلا. تاکہ میرے ساتھ جتنے سپاہی ہیں سب کو معلوم ہو کہ مرنا شکست نہیں ہے، مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. کربلا. آج بھی جتنی تحریک ہے ان کے مرکز دیکھ لیجئے آپ، نجف، کربلا، قوم، مشہد، اور جہاں کچھ بھی نہیں وہاں امام زادگان،
وہاں امامزادے جتنی بڑی تحریکیں چلی، ہر ایک کا مرکز، مثلا کاشان میں جو مومنٹ چلی، کاشان میں مرکز کون تھا؟ مولا علی کے بیٹے، مولا علی کے ایک بیٹے، جن کے بارے میں دو روایتیں پتہ نہیں میں نے آپ کو بتائیں کہ نہیں بتائیں، میں خود ہو کے آیا ہوں۔ ان کا بھی روضہ اتنا ہی بڑا ہے جیسا معصوم قم کا ہے۔ وہ ہمارے یہاں دیکھیں نا، مجبوری بھی ہوتی ہے، قافلہ سالاروں کی ظاہر، وہ 5000 امامزادے تو آپ کو لے کے جا نہیں سکتے، ظاہر جو مشہور جگہ ہوتی ہے وہاں لے جاتے ہیں، ان کا بھی اپنے ظاہر کی لمٹس ہے نا آپ کے۔ ہم تو الگ جاتے ہیں تو ہم تو جگہ ہر دفعہ 10-12 نئی جگہ چلے جاتے ہیں، چلو بھائی ڈیڈی چلو آج یہ چیز دیکھیں، یہ چیز۔ تو میں نے سنا تھا ان کے بارے میں، جناب محمد کے بارے میں، ایک تو محمد حنفیہ ہے نا، ایک اور ان کے ساتھ کچھ لگتا بھی ہے، لیکن ان کا ایک نام ہے ہلال، کیونکہ جب پیدا ہوئے تھے تو پہلی تھی رمضان کی، اور حسین بہت تھے، لہذا مولا نے ان کو ہلال کہنا شروع کیا دیا تھا، محمد ہلال۔ محمد، دو روایتیں، ایک روایت تھی کہ 40 ہجری میں امام حسن علیہ السلام، اب دیکھیے خود بخود آ گیا، مجھے مصائب بھی وہ پڑھنے اور امام حسن کا ذکر بھی آ گیا۔ آپ کا ظاہری دور کتنے مہینے کا ہے؟ 6 مہینے کا، ایسے ہی ہے نا، ظاہری طور پہ خلافت تو رہی۔ اس 6 مہینے کے دور میں آپ نے جو اپنے قاصد بھیجے، ان میں اپنے ایک بھائی کو کاشان بھیج دیا۔ یہ پہلی ہجرت ہے اگر یہ مستند ہے، کیونکہ دو روایتیں اس بارے میں نا۔ پہلی ہجرت اپنے بھائی کو بھیجا، کہاں؟ کاشان کی طرف، اس علاقے میں چلے جائے، یہاں پہ جا کے، کیونکہ زمین ہموار تھی، یہاں پر آپ پہنچ جائیے۔ یہ یہاں پر آئی، یہی ان کا روضہ ہے، میں نے عرض کیا یہ مرکز ہے آج بھی۔ جتنی تحریکیں چلتی ہیں وہ اجتماع ہوگا یہاں، حالانکہ کاشان میں سینکڑوں روضے ہیں، یہ بھی بتا دوں آپ کو، لیکن یہ مرکز سب سے بڑا کیا ہے؟ علی کے بیٹے کا روضہ، یہ یہاں سے۔ دوسری روایت ہے کہ یہ بھی کربلا میں زخمی ہو گئے تھے، انہیں ایک نے ماں کی طرف سے جو تھا اس نے امان دی، اور پھر اس کو زخمی حالت میں آئے، یعنی ٹھیک ہو گئے زخم، تو ان کو چھپا کے یہاں بھیجا، یہاں تہ خانے میں رہتے تھے، کیونکہ یہاں 2 قبریں ہیں ان کے ساتھ، جس کے گھر میں یہ تھے اس کی بھی قبر ہے۔ تو اس کا قول لکھا ہوا ہے کہ میرے پاس رہتے تھے، سید تھے، تو میں سمجھتا تھا سید ہے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، چھپ کے رہتے تھے، کسی سے تعارف نہیں کراتے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے مجھے بلا کے بتایا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، اپنا تعارف کرایا، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی کو جب تک حالات سازگار نہ ہو کسی کو بتانا نہیں، ورنہ یہ قبر بھی میری تباہ و برباد کر دیں گے بنی امیہ۔ تو وہاں وہ دفن ہوئے۔ میں نے اس لیے دونوں بتا دی کہ آپ کو دونوں روایتیں ملیں گی، واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ہے مرکز بنا ہوا ہے۔ جتنے بھی مومنٹ چلیں گی، ہمارے مرکز کہاں ہیں؟ روحانی مراکز، روحانیت کے بعد۔ اس لیے تشیع کی زندگی کا راز یہ ہے، آج تک جو تشیع بچا ہوا ہے، تو کیوں بچا ہوا ہے؟ تشیع نے بدترین حالات میں بھی روحانیت سے اپنا رشتہ نہیں توڑا، روحانی مراکز سے وابستہ رہے، اور دوسروں کے پاس ایسا، اگر مرکز کسی کے تھے بھی تو انہی نے خود ہی روحانیت ختم کر دی، وہاں میں کیا کروں؟ وہاں روحانیت تو ملتی نہیں، کچھ اور مل جاتا ہے، لینا ہو تو چلے جائیے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بعرض معذرت، شخصیات سے اختلاف تھوڑی ہے، ہمیں اولیاء اللہ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم لوگوں کی بات کریں کہ لوگوں نے وہاں نامعلوم کیا سے کیا بنا دیا ہے نا۔ اب میں جگہوں کے نام لوں گا جو پتہ نہیں کسی جگہ میرے ذہن میں، وہاں آپ نے دیکھا ایران عراق میں جو مرکز ہیں، وہاں کی صورتحال دیکھ لیجیے نا، کتنا فرق ہے زمین آسمان کا۔ بھی برائیاں اچھائیاں سب جگہ ہوتی ہیں، اس کو چھوڑ دو یار، وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، ہم اپنے کو تو دیکھ لو ہم کیا کرتے ہیں یار، اس کو چھوڑ دیجیے آپ۔ لیکن جو روزے ہیں، روزوں پہ روحانیت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کسی بھی روزے میں چلے جائیں، یا نماز یا قرآن مناجات پڑھ، خواتین الگ مرد الگ، ہے نا ایک روحانی ماحول۔ مجھے کئی لوگ ایسے ملے کہ وہاں نہیں پڑھتے تھے نماز، لیکن مشہد آ کے خود بخود دل کہتا ہے نماز پڑھ لو، اسے کہتے ہیں روحانیت، اسے کہتے ہیں اسے، یعنی جہاں آپ کا دل خود بخود عبادت کی طرف مائل ہونا، سمجھ لیجئے کہ روحانیت ہے یہاں۔ بس یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو اس روحانیت کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر اتار لے، چاہے تو زیارت سے آیا روحانیت بھی گئی، اتنے دن تک روحانی بنا رہا، اور جب واپس آیا پھر اس دنیا میں مگن ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ پر شیعت کی بقا کا راز ہے اس کی روحانیت، یہ روحانی طور پہ وابستہ ہیں اپنے ائمہ کے ساتھ۔
دنیا کی کوئی قوم اس طرح سے وابستہ نہیں ہے اپنے امام کے ساتھ جس طرح سے شیعہ قوم وابستہ ہے امام کے ساتھ۔ کاش کے وقت ہوتا تو میں اس سوال کا جواب دے دیتا اپنے بچے کا، لیکن میں یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں نا بیٹا، کیونکہ مضمون ایسا نکل گیا کہ میں آپ کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو میں یہیں سے شروع کر دوں گا، کل ہوگی بھی آخری ہمارے سلسلے کی آخری مجلس ہوگی، زندگی رہی تو ہم اس میں امامت کا یہاں پہ یاد دلا دینا کہ ہم نے کہاں چھوڑا ہے، کوئی ایک بچہ میں یاد دلا دینا، ہم اس کو انشاءاللہ یہاں پہ لے کر آئیں کہ امامت 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 یہ راز ہے۔ آپ ہر دور میں ہر زمانے میں اپنے امام سے وابستہ ہے نا۔ اب بہت ساری باتیں لبوں پر تکاری ہیں لیکن گھڑی میرے سامنے ہے، یاد رکھیے امامت سے وابستگی ہمیں بھٹکنے نہیں دیتی۔ جتنا بھی لوگوں نے دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی، اسنا عشری رہا، 12 امامی رہا۔ جن لوگوں نے دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی اپنے حصے کا ایک نام لیا، الگ ہو گئے۔ اپنے حصے کا ایک نام لیا، الگ ہو گئے۔ شیعہ کو کبھی کوئی اور نام رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ یا میں نے سمجھ گئے نا میری بات؟ شیعوں میں بھی جس نے کچھ کرنے کی کوشش کی اسی کا نام پڑا، ایک نام لیا، الگ ہو گیا۔ یہ فلاں والا، یہ فلاں والا ہے نا، فلاں والا تو سمجھتے ہیں نا، فلاں فلاں فلاں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ان کے ساتھ نام لگ گیا، وہ الگ ہو گئے۔ شیعہ کو کبھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں کون سا والا، کیونکہ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نام اللہ کا دیا ہوا ہے، رسول کا دیا ہوا ہے، لہذا اس کو کسی لاحقے یا سابقے یا دم چھلے کی ضرورت نہیں ہے کہ بتانا پڑے کہ کون سا والا شیعہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ شیعہ ہے، شیعہ پورے معنی میں شیعہ ہے، علی کا شیعہ ہے، اور جیسا امام چاہتے ہیں ویسا شیعہ ہے۔ ہاں کمی بیشی رہتی ہے، شیعہ عمل نہیں بھی کرتا نا تو جانتا ہے، ڈھیٹ نہیں ہے، جانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے احکام الہی کو جھٹلاتا نہیں ہے۔ پہچان سمجھا دی میں نے، سمجھا دی، ورنہ کیا ہوگا؟ جھٹلائے گا، نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں، کائے کا حکم، کیسی نماز، کیسا روزہ ہے، سمجھ گئے؟ شیعہ جانتا ہے، نماز نہیں بھی پڑھے گا، جانتا ہے کہ میں نہیں پڑھ رہا، اللہ کا حکم ہے، میں نہیں پڑھ رہا، گناہگار ہوں، رسول کا حکم ہے، میں نہیں پڑھ رہا مگر میرے مولا کا حکم ہے۔ سمجھ میں آگے؟ شیعہ کے بارے میں تو بتا دوں نا، شیعہ کون، ساری خوش نہ ہو رہے ہوں، اس لیے میں نے کہا ذرا سا پیغام چلا جائے، سمجھ میں آگے؟ کہ شیعہ جانتا ہے کہ میں غلط ہوں، میں روزہ نہیں رکھ رہا، لیکن روزہ رکھنا واجب ہے، یہ ہے شیعہ کی پہچان۔ اپنی غلطی پر جو نادم ہوتا ہے نا، اس کی شیعت باقی رہتی ہے، اور اس کے بارے میں راستہ کھلا ہوا ہے، کسی بھی وقت اللہ اس کو ہدایت پہ آ جاؤ، چلو آ جاؤ۔ کربلا گئے تھے، واپس آ کے ہر قسم کے لوگ واپس آتے ہیں، نہیں آتے واپس، ہے نا؟ کچھ آتے ہیں ان کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے، کچھ کورے کے کورے جاتے ہیں، کورے کے کورے آتے ہیں۔ آپ کہیں گے صاحب یہ کیا بات ہے نا، کیوں؟ وہ تو کربلا ہے، مولا کے ساتھ ہی نہیں رہتے تھے کیا؟ مولا کے تو ساتھ رہتے تھے، اللہ کے بندو سارے ٹھیک ہو گئے تھے کیا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، سارے ٹھیک ہو گئے کیا؟ تو ساتھ رہنا یا جانا دلیل نہیں ہوتی میرے بھائی، دلیل کریکٹر ہوتا ہے۔ دلیل یہ ہوتی ہے کہ کربلا سے آنے کے بعد تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ اگر تبدیلی آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی جن کے پاس گیا تھا انہیں نے اپنا دست شفقت، دست کرم اس کے اوپر رکھ دیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے 6 مہینے کا امامت کا دور، امام حسن کا کیا ہوتا ہے؟ 6 مہینے 6 مہینے تو لڑائی میں گزر گئے نا۔ میں کہہ رہا ہوں 6 مہینے میں ایک دن میں تو جس کو کہنا چاہیے کہ حسن کو ایسا نہیں ملا کہ جس میں آپ اپنے اختیارات کو اس طرح سے استعمال کر کے لوگوں کو فیض پہنچاتے۔ جنگ، لڑائی، فوراً ہی لڑائی شروع، فوراً مقابلے پر آ گئے لوگ،
اور اس سے پہلے ساری تیاریاں کر لی گئی تھی کہ کیسے لوگوں کو خریدا جائے گا، کیسے بغاوت پھیلائی جائے گی، کس طرح پروپیگنڈا کیا جائے گا، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے گا۔ ایک پروپیگنڈا زہریلا شروع ہو گیا۔ وہ پروپیگنڈا کیا رہا؟ حسن جنگ نہیں کریں گے، حسن جنگ نہیں کریں گے۔ بددلی پھیلانے کے لیے لشکر میں جو مختلف علاقوں میں تھے، چاہے کوفے میں تھے، چاہے مدائن میں تھے، چاہے بصرے میں تھے، وہاں بددلی پھیلا دی گئی۔ اور پھر ایک پروپیگنڈا، وہ تو صلح ہو گئی، بات چیت ہو گئی، صلح ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بددلی پھیلتی چلی گئی اور لشکر جو تھا وہ ڈاوا ڈول ہو رہا۔ کسی کو کچھ جا کے کہا جا رہا بھائی میں خود ہو کے آ رہا ہوں، وہاں تو معاملات ایسے ہیں، وہاں تو معاملات ایسے ہیں۔ تو جب امام کو یہ خبر پہنچی تو امام نے جمع کیا، خطبہ دیا۔ امام نے اس چیز پر بیعت لی کہ میں جنگ اور صلح دونوں پر تم سے بیعت لیتا ہوں، یعنی اگر میں جنگ کروں گا تو تم جنگ کرو گے، اگر میں صلح کا کہوں گا تو تم صلح کرو گے۔ بظاہر بیعت تو کر لی، لیکن اور پکے ہو گئے کہ دیکھا یہ صلح کا ارادہ ہے۔ حالانکہ امام اسی لیے بیعت لیتے کہ ان کا امتحان لیا جائے کہ میری بات مانتے نہیں مانتے۔ اور ایسا ہوا نا کہ امام کے خیمے پر حملہ کرنے والے کوئی اور تھوڑی تھے، اپنے لشکر کے لوگ تھے۔ غلط فہمی دور کر لو، کہتے ہیں شیعوں نے حملہ کیا، شیعوں نے حملہ کیا، دور کر لو غلط فہمی۔ بیعت عام ہوتی تھی، علی کے جو بیعت کی تھی لاکھوں، آدھے عالم اسلام نے 1 کروڑ لوگوں نے، وہ سب شیعہ تھے، شیعہ تھے وہ۔ اور وہی حکومت آ گئی، جس کی حکومت آتی تھی بیعت کرتے تھے، وہ بیعت کر لی، وہ ٹھیک ہے ہو گئی بیعت۔ شیعہ تو نہیں تھے۔ تو امام حسن کے ساتھ بھی ایسی مجمع تھا، بھائی اب یہ خلیفہ بن گئے، ان کی بیعت کر لو۔ اور لوگ شروع ہوتے ہیں، دیکھو شیعوں نے یہ کیا باس کرتے ہو، ضعیف روایات کو لے کر آتے ہو، اسرائیلیات داخل کی گئی، دشمنوں نے، مخالفوں نے، ان کو لے کر آتے ہو۔ شیعوں نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں، خالص شیعہ، شیعوں نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ عام آدمی تھے جنہوں نے بیعت کی تھی، چھوڑ کے چلے گئے۔ جب ان کو لالچ ملی، کسی کو لالچ ملی، کسی کو جب یہ ہوا کہ صلح کی بات ہو رہی ہے، حملہ کر دیا، امام کے خیمے پر حملہ کیا، امام کے زانوں پہ نیزہ لگا، امام کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا۔ وہ تو حسین اور حسن کے دوسرے بھائیوں نے حلقہ بنایا، ان حملہ آوروں کو پسپا کیا، دور کیا۔ اور پھر جانتے ہیں آپ، جب تک عباس ہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا نا، تو عباس حملے کر رہے تھے نا، عباس کو اس وقت بھی روکنے والے حسین تھے کہ عباس مارنا نہیں ہے، دور کر دو، مخالفین کو دور کرنا، ان کو مارنا نہیں ہے، قتل نہیں کرنا۔ تو عباس کی تلوار بھی بابا کی تلوار کی طرح دیکھ دیکھ کر چل رہی تھی، وہ دور ہٹانا ہے، آقا حسن کے خیمے سے سب کو دور کرنا ہے۔ یہ عالم تھا، اس قسم کے لوگوں سے واسطہ تھا۔ چلیں، صلح پر آپ سنتے رہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور پڑھنا ہے بھی 2-3 دن، ہمیں اسی موضوع پہ جتنی مجلسیں پڑھنی ہے، زندگی رہی سب اسی موضوع پہ پڑھنی ہے، تو پڑھتے رہیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، بس ایک چیز، ایک سوال ہمیشہ رکھا کیجیے اپنے پاس، کہ حضور نے جب صلح کی ہے نا، حضور گئے تھے عمرہ بجا لانے، گئے تھے نا، اعلان کر کے گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں، اور اللہ کا حکم آ گیا چلو، 1400 مسلح افراد۔ لیکن اللہ کے رسول نے صلح قبول کی، ایک شرط بھی اللہ کے رسول نے نہیں رکھی۔ جتنی بھی شرطیں رکھی، کس نے رکھی؟ کفار قریش نے جتنی بھی شرطیں رکھی۔ سہیل ابن عمرو ادھر سے آیا تھا، حکیم ابن حزام آیا تھا، اور ایک اور عمرو، اکرمہ ابن ابو جہل، یہ سب آئے تھے، انہی نے شرطیں رکھی تھی، اور حضور نے ساری شرطیں قبول کر لی، واپس آ گئے۔ ایسے ہی ہے نا، حسن نے صلح کی آفر نہیں کی، حسن نے صلح کی پیشکش نہیں کی، صلح کی پیشکش ادھر سے آئی۔ شرائط حسن نے رکھے کہ اگر تو صلح چاہتا ہے تو یہ شرائط ہیں۔ صلح کی شرائط کس نے رکھی؟ حسن نے منوائی اپنی شرائط۔ بھائی دونوں کے پاس نانا کے اسی مرحلے کا سامنا تھا، نواسے کو بھی اسی مرحلے کا سامنا تھا، لیکن نواسے کا بغض، نواسے کی دشمنی
کہاں تک لے گئی لوگوں کو، کیسے کیسے الزامات لگائے اس شہزادے پر جس نے جنگ جمل کا خاتمہ کیا تھا۔ ہاں نہیں ہوتی تھی ختم جنگ، یہ شہزادہ حسن تھا جس نے جا کے ناقے کو بٹھایا تھا اور جنگ ختم ہوئی تھی، ساری صفوں کو چیرتے ہوئے اکیلا یہ علی کا بیٹا پہنچا تھا۔ ایسی جنگ صفین میں، جمل میں ایسے اس کے حملے تھے، اب سوچیے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوتی۔ اسی لیے حسن نے، باقی بیٹے اپنی جگہ، ایک بچے کو ایسا تیار کروایا تھا، خود تو موقع نہیں تھا، ایک بچے کو نشانی کے طور پہ رکھا تھا کہ اس کی جنگ دیکھ لینا اور سمجھ لینا کہ اس کا بابا حسن کیا ہوگا۔ یاد ہے نا آپ کو جب حسن وصیتیں کر رہے تھے، سب کو وصیتیں کر دی تھی، ام فروا کو بلایا تھا میرے قاسم کو لاؤ، اور جب قاسم آئے ہیں دیر تک سینے سے لگا کے روتے رہے، اور کبھی سر کے بوسے لیتے تھے، کبھی چہرے کے، کبھی گلے کے، کبھی سینے کے، کبھی بازو۔ لگتا ہے حسن دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں گھوڑوں کی ٹاپیں پڑیں گی میرے قاسم۔ عزاداران حسین، قاسم بھی جب میدان میں گئے تھے نا تو اسی طرح رجس پڑی تھی، میرے بابا پر جنگ سے جی چرانے کا الزام لگانے والوں آؤ، میرے ساتھ جنگ کرو، اور میری تلوار کی کاٹ کو دیکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں کس شہسوار حسن کا بیٹا ہوں۔ آؤ مجھ سے جنگ کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا بابا حسن کیسا شہسوار تھا۔ یہ ہے وہ حسن۔ خوفزدہ تھے لوگ کہ جب تک حسن زندہ ہیں، چاہے ہم نے شرائط پھاڑ دی لیکن حسن کی صورت میں شرائط زندہ ہے، لہذا مقاصد تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ اس راستے سے ان کے خیال میں اس کانٹے کو ہٹایا جائے۔ سازش شروع ہوئی، مروان کو ٹاسک دے دیا گیا، مروان نے کام کرنا شروع کیا، تلاش کر لیا جعدہ بنت اشس کو، بات چیت ہوئی ابتدائی، ایسا کام کر لے صرف ہزاروں لاکھوں درہم و دینار نہیں ملے گا، بلکہ تیرا عقد اس سے کر دیا جائے گا جو پوری بلاد اسلامیہ کا حاکم بادشاہ بنے گا، تو ملکہ بن جائے۔ راضی ہوئی، کچھ پیشگی بھی دے دیا گیا، سونے چاندی ہیرے جواہرات دے دیے کہ پیشگی، پیغام بھیجا گیا، تیار کر لیا ہے اشس کی بیٹی کو، اشس بن قیس منافق کی بیٹی کو تیار کر لیا کہ انتظار کر میرے حکم کا، اور اس کو پکا کرتا رہے کنیزوں کے ذریعے سے، کنیزوں کے ذریعے سے تحفے تحائف جا رہے ہیں۔ امام اس مرحلے پہ بار بار اس سے کہتے تھے میرے ساتھ خیانت نہ کرنا، میرے ساتھ غداری نہ کرنا۔ یہ قدموں میں بیٹھ جاتی تھی، مولا میں ہو سکتا ہے کہ فرزند رسول کے ساتھ خیانت کروں، فرزند رسول کے ساتھ غداری کروں۔ آخر پیغام آ گیا وہاں سے، خط کے ساتھ ساتھ ایک شیشی بھیجی گئی، خط میں لکھا تھا کہ زہر حلاحل ہے جو ہند سے منگایا گیا ہے۔ اس زہر کی خاصیت یہ ہے کہ 2-4 قطرے اگر دریا میں ڈال دیے، آبی حیات ختم آبی حیات۔ اب بھی ہو سکتا ہے، یقین جانیے کہ ایسے ایسے جراثیم ہیں، اسی مٹھی بھر ڈیم میں ڈال دو، جہاں تک پانی جائے گا زہریلا جائے گا، ورنہ پوچھ لیجیے گا ماہرین سے، جہاں بھی دریا جائے تو 2-4 قطرے ڈالو گے، آبی حیات ختم۔ یہ پانی میں کسی طرح ملا کے حسن کو پلا دو، زہر اس کو پہنچا دیا گیا۔ جو گھڑی مٹکا کریے، مٹکے اور مٹکی کے بیچ درمیان بڑا ہوتی تھی، گھڑی کہا جاتا ہے اس کو، موٹے پتھر کی بناتے تھے، موٹا پتھر، کم از کم یوں سمجھ لی کہ 1.5 سے 2 انچ موٹا۔ کیوں؟ تاکہ پانی ٹھنڈا رہے، تپش سورج کی اندر تک نہ پہنچے۔ یہ ہمارے یہاں پہلے ہم بھی اب چھوٹے چھوٹے تھے، طریقہ استعمال ہوتا تھا، فریج وریج تو تھے نہیں، وہ مختلف شہروں کی مٹی مشہور تھی کہ یہاں کی مٹی کا مٹکا بناؤ گے تو پانی ٹھنڈا رہے گا۔ خیر، تو جناب
پانی کے لیے وہ استعمال ہوتا تھا، موٹی ہوتے تھے اس کے چادر، وہ زہر اس کو پہنچا دیا گیا۔ آج کی شب زہرا کا لال اس کے گھر میں مہمان کیا اس کے گھر میں ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ معصومین روزے رکھا کرتے تھے، روزہ افطار کی۔ رات آگے بڑھنا شروع ہوئی، نصف شب کا وقت ہوا، امام کو پیاس کا غلبہ ہوا۔ امام کہا اس پیاس میں اس نے اس گڑھی سے جس میں پوری شیشی ڈالی تھی اس سے پانی کا کوزہ بھرا، امام کی خدمت میں پیش کر دی۔ امام نے پہلا گھونٹ پیا، دوسرا گھونٹ پیتے ہی امام کا وجود لرزنے لگا، اس طرح سے لرزا کہ کوزہ ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا۔ امام نے صرف 2 گھونٹ پیے تھے، باقی پانی جب زمین پہ گرا نا کوزہ ٹوٹنے کے بعد تو کچی زمین ابلنے لگی تھی زہر کے اثر سے۔ امام نے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھاما اور اس سے کہا، ملونہ تو نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا، لیکن یاد رکھ جس لالچ میں تو نے یہ کیا ہے نا، دنیا اور آخرت میں تجھے کچھ بھی ملنے والا نہیں، تو نے اپنے لیے جہنم خرید لی۔ حسن کے گھر سے بیٹوں کی فریادیں بلند ہونا شروع ہوئی، گھروں کے دروازے ہاشمیوں کے کھلے، ایک گھر کا دروازہ کھلا، ثانیہ زہرا چادر سر پہ ڈالے دوڑ۔ ساتھ گھر ہے نا سب کے محلہ بنی ہاشم میں، ایک گھر کا دروازہ کھلا، شہزادی ام کلثوم سر پہ چادر لی دوڑی۔ ایک گھر کا دروازہ کھلا، ام البنین اپنے بیٹوں کے ساتھ دوڑی۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ حسین تو سب سے پہلے پہنچنے والے ہیں نا۔ کچھ میں ہے کہ ثانیہ زہرا نے سنبھالا، کچھ میں کہ حسین نے بھائی کا سر زانو پہ رکھا۔ اتنی اذیت میں تھا مولا حسن کہ آپ نے اپنے بھائی حسین کو کس کے اپنے جسم کے ساتھ چمٹا لیا۔ حسین بھی سمجھ گئے کہ میرا بھائی کتنی اذیت میں، حسین نے بھی اتنے ہی زور سے اپنے بھائی، یعنی دونوں بھائیوں کے سینے سے سینے مل گئے۔ اب جب فریادیں بلند کرتی ہوئی بہنیں داخل ہیں تو کیا دیکھا کہ بھائی کے خون کی قے ہو رہی۔ جب بھائی کو کھانسی کا دورہ ہوتا ہے، جگر کا ایک ٹکڑا خون کے ساتھ نکل، میرا بھائی کہہ کر دوڑی ہے زینب، چاہا بھائی حسن کو سنبھالیں، حسین نے فوراً کہا بہن پہلے لگن لے کر آؤ۔ لگن، زینب ایک لگن لے کر آئیں۔ اب جب حسن کو قے ہوتی تھی تو کہتے ہیں کہ ہر جگر کا ٹکڑا لگن میں گر رہا تھا۔ میں کہتا ہوں نہیں، میرا دل نہیں مانتا، عزادارو انصاف سے بتاؤ، کربلا میں جب حسین زین سے زمین پر آیا تو ماں زہرا بیٹھی تھی یا نہیں؟ ماں زہرا نے اپنی آغوش میں لیا تھا یا نہیں؟ پھر میں کیسے مان لوں کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہوں اور فاطمہ زہرا موجود نہ ہو؟ اور یہ لگن ظاہر ہے، باطن میں دیکھو گے تو یہی نظر آئے گا کہ زہرا نے اپنا دامن پھیلایا ہوا، جیسے حسین کے لاشے پہ فریاد کر رہی تھی، ایسے حسن کے
حالت دیکھ کے فریاد کرے معبود تو دیکھ رہا ہے میرے بچوں کے ساتھ کیا سن. کر دی وصیت حسن نے سب کو. بہنیں جمع ہیں, جنازہ تیار. اعلان ہو گیا مدینے میں کہ حسن کو نانا کے پہلو میں دفنایا جائے گا. بس یہ اعلان ہونا تھا, آنے والے 300 تیر اندازوں کے ساتھ آ گئے. جنازہ تیار ہو. حسین, عباس, محمد حنفیہ سب بھائیوں نے مل کر جنازہ اٹھایا. گھر میں سب محرم ہیں اپنی بہنوں کے. جو ہی جنازہ اٹھایا دوڑی زینب ام کلثوم, رقیہ, اپنے آپ کو گرا دیا. ایک بار اور بھائی کی زیارت کرنے دو. بھائیوں نے رکھ دیا جنازہ. پھر اٹھانا چاہا, پھر بیٹیاں آگے بڑھ گئیں حسن کی. ایک بار بابا کی اور زیارت کے, بھائیوں نے پھر رکھ دیا. جتنی بار چاہا بھائیوں نے جنازہ رکھ دیا. لیکن عزاداران حسین جانتے ہیں نا, یہ کیفیت بس اس وقت تک ہوتی ہے جب تک جنازہ گھر میں ہو. جب جنازہ گھر سے چلا جائے نا, پھر کسی کی خواہش نہیں ہوتی کہ جنازہ واپس آ جائے. کیا ہوا, کیا ہوا عزادار؟ حسن کا جنازہ گیا اور ادھر جناب 300 تیر انداز تیار کے یہاں نہیں دفن ہونے دیں گے, ورنہ تلوار چلے گی, جنگ ہوگی. اتنا سننا تھا, علی کا شیر غیظ میں آیا عباس, شمشیر کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا. کسی کی مجال میرے آقا کے جنازے کو روضہ رسول میں جانے سے روکے. حسین نے اپنے شیر کو دیکھا, عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا. نہیں عباس, جنگ. بھائی نے وصیت کی تھی نا عباس کہ مجھے نانا کے روضے میں دفنانا, اگر حائل ہو جائیں لوگ دفنانے نہ دیں تو جنگ نہیں کرنا, جنگ نہیں کرنا, مجھے ماں کے پہلو میں دفنا دینا. حسین سمجھا رہے ہیں, ہاشمی تیار جنگ کے لیے. کئی ہاشمیوں نے شمشیریں بے نیام کر لی. حسین سمجھا رہے جنگ نہیں کرنی, جنگ نہیں کرنی. اتنے میں ادھر سے ایک ساتھ 300 تیر چلے. اب بتائیے جنازے کی سفید چادر کا حال کیا ہوا ہوگا. جب گلی میں شور ہوا تو ثانیہ زہرا گھبرا کے کھڑی ہوئی. یہ شور کیسا ہو رہا ہے مدینے میں, یہ گھر کے باہر شور کیسا ہے؟ ابھی تو میرے بھائی جنازہ لے کر گئے, میرے بھائی حسن کا. فضا ذرا دیکھ, خبر تو لے کر آ, میرا دل بیٹھا جاتا ہے, یہ کیا ہوا؟ فضا نے دروازہ کھولا, پردہ ہٹایا, کچھ دیر دیکھتی رہی, اس کے بعد ایک چیخ ماری. کہتی ہے شہزادی, بھائی حسن کا جنازہ واپس آ رہا. بیٹیوں میں, بہنوں میں کوہرام برپا ہو گیا. حسین, عباس, محمد حنفیہ یہ سب جنازہ لے کر داخل ہوئے. حسن کے بیٹے ہیں, حسن مسنہ, یہ سب جنازہ اٹھائے ہوئے. جنازہ لے کر داخل ہوئے, دوڑ کر بھائی کا بازو تھاما. ثانیہ زہرا نے, بھیا کیا ہوا؟ جنازہ واپس کیوں؟ ابھی تک جنازہ تھا کاندھوں پر. حسین نے جنازہ نیچے رکھوایا. اب جو بہنوں نے دیکھا سینکڑوں تیر جنازے میں پیوست, چادر حسن کے لہو سے سرخ, فریادیں بلند ہوئیں. حسین کہتے ہیں زینب باقی باتیں چھوڑو, پہلے جنازے سے تیر تو چنو. بہنیں
روتی جاتی ہیں، بیٹیاں روتی جاتی ہیں، جنازے سے تیر نکالتی جاتی ہیں، میں کہتا ہوں اے ثانیہ زہرا، یہاں اتنا وقت تو مل گیا کہ آپ نے جنازے سے تیر تو نکال لیے، کل کربلا میں کیا ہوگا؟ جب